السلام علیکم، ویلکم ٹو ماز اکیڈمی۔ آج ہم اردو کا سبق نمبر 8 پڑھیں گے، ذرا فون کر لوں۔ آغاز ہم الفاظ سے کریں گے اور ان کے نیچے تلفظ دیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے ہے اطمینان۔ اطمینان کے معنی ہے سکون کے۔ رشک، رشک کے معنی ہے قابل فخر کے۔ مغفرت، مغفرت کے معنی ہے توبہ یا معافی کے۔ حیثیت کے معنی ہے کسی چیز کے لیے اہل ہونے کے۔ تشخیص کے معنی ہے شناخت کے۔ نہار کے معنی ہے خالی پیٹ بغیر کچھ کھائے پیے ہونے کے، صبح کے وقت۔ مہلت، محدود وقت۔ ممنون، شکر گزار ہونے کے۔ سبق پڑھیں گے۔ جب تک آپ کے گھر میں ٹیلی فون نہ ہو، آپ کبھی اندازہ نہیں کر سکتے کہ آپ عوام الناس بالخصوص اپنے محلے والوں میں کتنے مقبول ہیں۔ ہمیں بھی اس کا پتہ اس وقت چلا جب ہم پچھلے دنوں بیمار ہو کر صاحب فراش ہوئے، مطلب فارغ ہو گئے، فراغت میں رہے۔ شیخ نبی بخش تاجر چرم ہمارے محلے دار ہیں، ان سے الیک سلیک ہے، مطلب کہ جان پہچان ہے۔ گاڑی چھننے والی کوئی بات نہیں، ہم ان کے حسن اخلاق کا بھی اندازہ نہ تھا۔ ہمارے بیمار ہونے کے بعد سب سے پہلے وہی تشریف لائے، ہماری پٹی سے لگ کر بیٹھ گئے۔ پٹی مینس چارپائی کے کنارے پہ لگ کر بیٹھ گئے۔ تعزیت کرنے والوں کا منہ بنایا اور پوچھا کیا شکایت ہے؟ ہم نے کہا آپ سے ہمیں کوئی شکایت نہیں، واللہ نہیں۔ فرمانے لگے میں تو آپ کی بیماری کا پوچھ رہا ہوں۔ تب ہم نے بتایا کہ معمولی کھانسی ہے، بخار ہے۔ بولے اس کا معمولی نہ جانیے گا، میری بیوی کے بھانجے کو بھی یہی عارضہ تھا، آپ ہی کی عمر کا رہا ہوگا، حق مغفرت کرے، عجب آزاد مرد تھا۔ مر گیا؟ ہم نے بکلا کر پوچھا۔ فرمایا ہمارے لیے تو مر ہی گیا، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے کینیڈا چلا گیا، وہاں سے سنا ہے شادی کر لی، ہمیں تو اب خط بھی نہیں لکھتا۔ ہم نے حیات تازہ پا کر اطمینان کا سانس لیا۔ کچھ رشک ان کی بیوی کے بھانجے کی قسمت پر بھی آیا۔ بہرحال ہم نے ان بزرگ سے کہا کہ آپ نے ناحق مزاج پرسی کے لیے آنے کی زحمت فرمائی، بہت بہت شکریہ۔ اٹھتے اٹھتے ان کی اتفاق سے ان کی نظر ہمارے فون پر پڑ گئی۔ بولے اپنی دکان پر فون کر لوں، جو شخص اتنی محبت سے حال پوچھنے آئے اس سے کیا دریغ ہو سکتا ہے؟ ہم نے کہا شوق سے کیجیے۔ وہ گئے ہی ہوں گے کہ ریٹائرڈ تھانے دار اور حال ٹھیکیدار میر باقر علی سندیلوی لٹھیا ٹیکتے آئے۔ لٹھیا مین لاٹھی، عصا۔ بولے سنا تھا آپ کو دشمنوں کی طبیعت ناساز ہے۔ ہمارے دشمنوں کی تو نہیں، ہمیں ضرور کھانسی بخار ہے، ہم نے وضاحت کی۔ نہایت شفقت سے ہماری نبض ٹٹولتے ہوئے بولے کچھ دوا دارو کرو، احتیاط رکھو، تم جیسا ادیب اور انشا پرداز کم از کم ہمارے میں تو اور کوئی نہ ہوگا، کوئی ہرج مرج ہو گیا تو ادب کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ جائے گا۔ انہوں نے کچھ کہا، ہم اپنی وحشت میں کچھ اور سمجھے۔ چنانچہ بآواز بلند اس پر ہمارے ایک دوست نے جو ہمارے پاس بیٹھے تھے ہمیں جھنجھوڑا اور میر صاحب سے معذرت کی کہ معاف کیجیے، یہ شخص یوں ہی بہکی بہکی باتیں کیا کرتا ہے، آپ کی مزاج پرسی کا شکریہ۔ اس پر انہوں نے فرمایا کہ مزاج پرسی تو میرا بحیثیت مسلمان اور ہم محلہ ہونے کے عین فرض تھا، اس میں زحمت کی کوئی بات نہیں۔ پھر اٹھتے اٹھتے بولے میرا لڑکا نالائق صبح سے بھٹے پر گیا ہوا ہے، بھٹا مینز اینٹیں پکانے کی جگہ، یہاں میں اینٹوں کے ٹرک کا انتظار کر رہا ہوں، اجازت ہو تو اسے فون کر لوں؟ شوق سے کیجیے۔ ہم نے کہا آپ ہی کا فون ہے۔ اس کے بعد پروفیسر کے بخش کے آنے کی اطلاع ہوئی۔ نام کریم بخش ہے اور پروفیسر بننے سے پہلے ہمارے ایک عزیز کے ہاں خانسامہ تھے، خانسامہ مین کوک باورچی۔ ان کی راہ و رسم ہم سے انہی دنوں سے ہے۔ آئے بیٹھے ہمارا حال پوچھا، پھر ڈاکٹر کا نام پتہ دریافت کیا، اس کے بعد تشخیص کی اور کہا تمہارے جسم میں شکر کی کمی ہے اور گلا خراب ہے۔ اپنے مجربات میں بھی ایک چیز بھیجنے کا وعدہ کیا۔ مجربات مینز ادویات وغیرہ، جو مینڈک کی چربی، گندھک اور لال بے کے انڈوں سے بنتی ہے اور الو کے مغز کے ساتھ نہار منہ کھانی پڑتی ہے۔ یہ بھی اٹھتے ہوئے ٹیلی فون پر ایک جگہ آرڈر دے گئے۔ ہم تو لوگوں کے اخلاق کریمانہ کے ممنون ہوتے رہ گئے۔ ہمارے بھائی نے ہمارے نانا کرتے ہوئے بھی کمرے میں نوٹس لگا دیا کہ جو صاحبان مزاج پرسی کو آئیں وہ فون کو ہاتھ نہ لگائیں اور جو فون کرنے آئیں وہ مزاج نہ دریافت کریں۔ ایک مرچنٹ کا نمبر کچھ ایسا ہے کہ اس کی اور ہمارے فون نمبر میں فقط ایک عدد کا فرق ہے۔ ہمیں اکثر فرمائشیں اس قسم کی آتی ہیں کہ 15 سے لڈو بھیج دیجیے اور ایک ٹوکرا بالو شاہیوں کا بھی، اصلی گھی کا، پہلے کی طرح چربی میں تل کے
نہ بھیجیے گا۔ ایک بار ان حلوائی ایک بار ان حلوہ مرچنٹ صاحب سے ہماری ملاقات بھی ہوئی۔ انہوں نے بتایا کہ اکثر مشاعروں کے لیے غزلوں کی فرمائش ان سے کی جاتی ہے، اور رسالے والے تو ہمیشہ سر رہتے ہیں کہ آپ کی نگارشات کا انتظار ہے، سال نامہ نکل رہا ہے، جلدی کیجیے۔ سال میں ایک دفعہ ناول نکلتا ہوتا ہے، اس کو سال نامہ کہتے ہیں، یا کتاب وغیرہ۔ بعض لوگ صبر والے ہوتے ہیں، ہمیں سوری رانگ نمبر کہنے کی مہلت مل جاتی ہے، لیکن بعضوں کو جلدی بھی ہوتی ہے۔ ایسے ہی ایک صاحب کا کل فون آیا، لکھیے 4 چھولداریاں۔ ہم نے عرض کیا معاف فرمائیے۔ بات کاٹ کر بولے باتوں کا وقت نہیں، لکھتے جائیے۔ 12 ڈنر سیٹ اچھے ہوں، پہلے کی طرح پھٹیچر نہ ہوں۔ ہم نے پھر کھنکھار کر کہا اجی سنیے تو۔ درستی سے بولے 4 چاندنیاں بھی ڈال دیجیے، صاف ہوں، سالنگری نہیں چاہیے، ہمارا پیسہ حلال کا پیسہ ہے۔ ہم نے پھر کچھ کہنا چاہا، لیکن ادھر سے حکم ہوا کہ پہلے ان کی فرمائش نوٹ کی جائے، پھر بات کی جائے۔ 18 ڈونگے، 72 پلیٹیں، 5 لالٹینیں، 150 چمچ، 10 جگ۔ ہم سب لکھتے گئے۔ جب وزراء دم لینے کو رکے تو ہم نے کہا قبلہ ہم فقیر آدمی ہیں، ہم اتنی ساری چیزیں کہاں سے لائیں گے؟ ادھر سے سوال ہوا آپ حاجی چراغ الدین اینڈ سنز نہیں کیا؟ ہم نے کہا جی نہیں، کاش ہوتے۔ بڑک کر بولے آپ نے پہلے کیوں نہ کہا، اچھے آدمی ہیں آپ۔ ابن انشا۔ آج کا ٹاپک ہمارا یہیں تک تھا، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم مشق کریں گے۔ تب تک کے لیے یاد دیجیے، لائک سبسکرائب لازمی کیجیے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ اللہ حافظ۔